وہ کریم ہے، وہ ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ ماں کو اپنی اولاد سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو مالک کو اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اور مالک کو یہ بات بڑی پسند ہے کہ بندہ اس کے ڈر سے زندگی گزارے، اس کے خوف کے تحت زندگی گزارے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے، اللہ مالک فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے، اس کو دیکھو، اس نے گناہ کیا ہے لیکن یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس سے پوچھ سکتا ہے، اور میرے ڈر میں یہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ رحمان و رحیم مولا جب یہ جواب سنتا ہے اپنے بندے سے کہ تیرے ڈر نے مجھے یہ کرنے پر مجبور کیا، اللہ مالک اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو انسان کہیں بھی مرے، کسی حال میں دفن ہو، کسی حال میں اس کا اختتام ہو، مالک فرماتا ہے ایک دن آئے گا، تم کہیں پر کیوں نہ ہو، میں نے تم سب کو اکٹھا کرنا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کے سب غلام بن کر حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، یہ آیات، یہ نشانیاں پڑھ کر انسان کا دل نرم ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹے، یہی خوش نصیبی ہے انسان کی۔ اور اگر وہ آیات پڑھ کے قصے کہانی سمجھ کے گزر جائے، اپنی زندگی میں تبدیلی نہ لائے، یہ بڑا ہی بد نصیب انسان ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی ایسی نصیحت کرو جس سے میرا دل نرم ہو جائے اور میں گناہ والی زندگی کو چھوڑ دوں۔ کہا جب تیرا گناہ کرنے کا ارادہ ہو، جرم کرنے کا ارادہ ہو، تو زمین و آسمان کے نیچے سے نکل جایا کر، وہاں جا کر بغاوت کیا کر جہاں نہ تیرے سر پہ اللہ کا آسمان ہو، نہ رب کی زمین تیرے پاؤں کے نیچے ہو۔ کہا سبحان اللہ، ایسی بھی کوئی جگہ ہے؟ میں کہاں جا سکتا ہوں؟ کہا پھر تو رب کا غلام ہے اور اس کے گھر میں رہ کر تو بغاوت کر رہا ہے۔ اچھا اور کرو۔ کہا جب بغاوت کا دل کرے، اس رب کا دیا ہوا رزق نہ کھایا کر۔ کہا اللہ کا دیا ہوا نہ کھاؤں تو اور کیا کھاؤں؟ وہی تو رزاق ہے، وہی تو کھلاتا پلاتا ہے۔ کہا سبحان اللہ، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے، پھر بھی گناہ کے کام کرتا ہے۔ کہا اور کرو، اور نصیحت کرو۔ کہا وہاں جا کے گناہ کر جہاں تجھے اللہ نہ دیکھے، چھپ جا اللہ سے۔ کہا وہ ذات ایسی ہے جہاں مرضی جاؤں چھپ جاؤں، کائنات کی ہر آنکھ سے چھپ سکتا ہوں، رب کی آنکھ تو مجھے وہاں بھی دیکھتی، کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ کالی سیاہ چیوٹی، کالے سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہو اور اندھیری رات ہو، اللہ اس چیوٹی کو اس پہاڑ کی جڑ میں دیکھتا بھی ہے، اس کا رزق اسے وہاں پہنچاتا بھی ہے، کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں چھپ سکے۔ کا گھر بھی اللہ کا ہے، دسترخوان بھی اللہ کا ہے، اللہ تجھے دیکھ بھی رہا ہے، یہ تین حقیقتیں تیرے سامنے ہیں، اور پھر بھی بغاوت کرتا ہے، پھر بھی گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کہا اچھا اور کرو۔ کہ جب اللہ کی طرف سے فرشتے تیری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو کہنا بھی میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے کا، پھر کبھی آنا۔ کیا یہ طاقت کس میں ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وقت آ جائے تو ایک سیکنڈ تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ کہا سبحان اللہ، یہ ساری باتیں جانتے ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، تم اللہ کے غلام ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کے دسترخوان سے کھاتے ہو، اس کی آنکھ سے بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے، وہ جب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لے بچ نہیں سکتے، پھر بھی بغاوت کرتے ہو، پھر بھی وہ کام کرتے ہو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔
کہا کچھ اور بتاؤ. کہا جب اللہ کی طرف سے اعلان ہو خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ دو، گھسیٹ کے اس کو اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو. تو کہنا کہ نہیں، میرا پروگرام جہنم میں جانے کا نہیں ہے، میرا پروگرام تو جنت میں جانے کا ہے، فرشتوں سے ہاتھ چھڑوانا اور بھاگ کے جنت میں چلے جانا. کہا یہ طاقت کس میں ہے؟ یہ کون کر سکتا؟ یہ اختیار تو کسی کے پاس نہیں. کہا یہ یقین ہے تجھے؟ کہا ہاں یقین ہے. کہا پھر تیری بدنصیبی پہ روؤں؟ تو اللہ کا غلام ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے، اس کے دسترخوان سے کھاتا ہے، اس کی آنکھ کے سامنے ہے، وہ تجھے پکڑ لے تو بچ نہیں سکتا، وہ تجھے موت دے تو بھاگ نہیں سکتا، وہ تجھے سزا کے طور پہ جہنم میں ڈال دے، تیرے لیے چھٹکارے کا کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے، پھر حرام جگہ پہ منہ مارتا ہے، پھر حرام کو پکڑتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام کھاتا ہے. وہ کہتا ہے میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اپنے رب کو گواہ بناتا ہوں، آج کے بعد میں بغاوت کا راستہ ترک کر دوں گا. یہی مالک یہاں فرما رہا ہے، جو کچھ ہے وہ غلام بن کے رحمان کے سامنے پیش ہو جائے گی. لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ نے ان کو گن رکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ جسے اللہ بھول گیا. اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، ان کی تعداد کو جانتا ہے، اور ہر چیز فردن فردن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی.